خود کے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا، اور ایسا نہیں جیسے ہمارے ہاں مزاج پایا جاتا ہے کہ کبھی جوش میں آ کے خود کو ہم کہہ دیں، کبھی میں کہہ دیں۔ خدا احساسات جذبات سے ماورا خالق عقل، اگر میں کہتا ہے اس میں حکمت ہے، اگر ہم کہتا ہے اس میں حکمت ہے۔ کب خدا میں کہتا ہے، کب خدا ہم کہتا ہے، علوم قرآن کے ماہرین نے اسے بیان فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری نے علوم قرآن پر مشتمل کتاب الاتقان میں یہ تحریر کیا ہے کہ کب خدا میں کہتا ہے، کب ہم کہتے ہیں۔ کہا جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے میں کہتا ہے، جب کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دے پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ کوثر میں پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو، عصمتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت، رحل رسالت پر اتارنے کے لیے میں نے کسی کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو جب خود سیدہ زہرا کے کلام کی روشنی میں کوئی نبی مرسل وسیلہ نہیں بنا، کوئی ملک مقرب وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر وہ کون سی ذات ہے جسے خدا نے انتقال نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ منتخب کیا؟ تو پوری کائنات میں تنہا ایک ذات ہے جس ہستی کو اللہ نے تحویل نور سیدہ کے لیے وسیلہ منتخب کیا، اور اس بی بی کا نام ہے جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ۔ کیا شرف ہے، کیا شرف ہے، کیا امتیاز ہے، کیا خصوصیت ہے کہ پوری کائنات میں سے حق تعالی نے ارسال نور فاطمہ کے لیے اس معظمہ کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو بی بی کا علم، بی بی کا شرف، بی بی کا جود و عطا و ایثار، قربانیاں، تہذیب انسانی پر جناب خدیجہ کی شخصیت کے اثرات سب بجائے خود، لیکن وہ راز جس کی بنیاد پر اللہ نے جناب خدیجہ کو وسیلہ منتخب کیا، وہ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تمام مورخین نے تحریر کیا کہ مکی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ تھا کہ پیغمبر مسلسل پیغم بغیر وقفے کے 40 دن مسلسل مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے رہے، اور پیغمبر کی اقتداء میں ایک نوجوان نماز پڑھتا رہا، پیغمبر کی نماز میں جماعت میں اقتداء کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن ختمی مرتبت کی اقتداء میں نماز پڑھتی رہی، اور ایک بوڑھا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ان 3 نمازیوں کا دفاع کرتا تھا۔ کوئی دشمن، کوئی مشرک ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس بوڑھے مجاہد کا نام ابو طالب عمران تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس نوجوان کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور جو خاتون مسلسل ختمی مرتبت کی اقتداء میں پیغم 40 دن نماز پڑھتی رہی، اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ۔ یہ سب نے لکھا ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا، تمام مورخین نے لکھا، لیکن اس کے اندر اس باریک جہت اور پہلو کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ورنہ شاید اس بات کو تحریر نہ کرتے۔ اس لیے کہ پیغمبر مسلسل 40 دن نماز پڑھیں، کوئی جائے تعجب نہیں، مار دیں پڑھ سکتے ہیں۔ علی مسلسل 40 دن نماز پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، مار دیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتہ چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔ انا اعطیناک الکوثر، اور عجیب ہے کہ جن لفظوں کا پروردگار نے سورہ میں استعمال کیا، یہ بات بہت اہم ہے۔ پھر پلٹ کر لے ربک کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی اللہ نے قرآن میں دوبارہ تکرار نہیں کیا۔ اعطیناک کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف اس سورہ میں استعمال کیا۔ کوثر کا لفظ پورے قرآن میں صرف اس سورہ میں پروردگار نے استعمال کیا۔ فصل کا لفظ دوبارہ پلٹ کر پروردگار نے پھر کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ونحر کا لفظ صرف سورہ کوثر میں، شانئک کا لفظ صرف اسی سورہ میں خدا نے رکھا ہے۔ ابتر کا لفظ دوبارہ پروردگار نے ریپیٹ نہیں کیا قرآن مجید میں۔ کیوں؟
اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جن لفظوں کو میں سیدہ زہرا کے تعارف میں استعمال کر رہا ہوں فاطمہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان لفظوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ عزت فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ ادب فاطمہ ہے۔ خدا خود جگہ جگہ ادب فاطمہ کو تعلیم دے رہے بشر کو کہ یہ کون ہے، یہاں تک کہ اہل سنت عالم جار اللہ زمخشری جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے سورہ مبارکہ دہر کی تفصیل کے ذیل میں یہ درج کیا، کہا کہ اللہ نے جنت کی نعمتیں جنہیں منتشر طور پر ایک ایک دو دو چار چار کر کے مختلف صورتوں میں ذکر کیا، ان ساری نعمتوں کو پروردگار نے ایک سورہ میں لا کے اکٹھا کیا، یکجا کر دیا، ساری نعمتوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ وہ نعمتیں جو منتشر طور پر پورے قرآن میں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بیان کی تھی، انہیں سورہ دہر میں، سورہ حل عطا میں، سورہ انسان میں یکجا کیا۔ لیکن پھر کمال تعجب سے کہا کہ ایک نعمت کو پروردگار نے سورہ دہر میں ذکر نہیں فرمایا، باقی ساری نعمتوں کو پروردگار نے سورہ دہر میں ذکر کیا۔ کہ وہ کون سی نعمت جس کا ذکر چھوڑا؟ کہ حور جنت، اللہ نے حور جنت کے علاوہ باقی جنت کی ساری نعمتیں سورہ دہر میں ذکر کی۔ حور جنت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ امام اہل سنت جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف کہتے ہیں کہ ادب فاطمہ میں، اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، تو بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا پروردگار نے خلاف ادب سمجھا۔ یہ ادب فاطمہ جو خدا خود تعلیم دے رہا ہے، انا اعطینا کل کوثر، اور پھر لفظ عطا استعمال کیا۔ یہ لفظ قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ دو لفظ ہیں ہمارے پاس، ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا۔ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق۔ جیسے عام طور پہ مفسرین مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی بنا کو، کسی مزدور کو گھر لے کے آئیں، اس کے ساتھ 5000 روپے مزدوری طے کریں 8 گھنٹوں کے حساب سے، اور شام میں آپ اگر اسے 5000 دے دیں تو یہ اس کا وہ ایتا ہے، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، یہ اس کا حق ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ 5 کے بجائے 10 دے دیں، 20 دے دیں، 50 دے دیں، یہ ایتا نہیں ہے، عطا ہے، یعنی آپ نے اس کو اس کے حق سے زیادہ دیا۔ عجیب یہ کہ اللہ نے ختمی مرتبت کو نبوت دی عطا نہیں کا، رسالت دی عطا نہیں کا، شفاعت دی عطا نہیں کا، جنت دی، کائنات دی عطا نہیں کا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کو خود قرآن دیا عطا نہیں کا۔ خود قرآن اپنے تعارف میں فرما رہے کہ وَلَقَدْ آت، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ، نہ، سورہ مبارکہ حجر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو 7 مثانی، یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کیا، نہ دیا۔ قرآن اتنی عظمتوں کا مالک کہ خود قرآن اپنے تعارف میں فرماتے کہ سیرت بہ الجبال، اتنی طاقت ہے قرآن میں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، قطعت بہ الارض، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، کلم بہ الموتى، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن جو سراسر شفا ہے، رحمت ہے۔ یہ قرآن کی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو اپنی تمام تر سختی و صلابت کے باوجود نزول قرآن کو تحمل نہ کر سکتے اور ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، پاش پاش ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ قرآن کے لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگوں کے علاوہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا، یہ شریف ہے، یہ حکیم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن تبیان لکل شیء، اتنی عظمتوں کا حامل یہ قرآن جب پیغمبر اسلام کو دیا تو عطا نہیں کا، ایتا کہا ہے، لیکن جب سیدہ زہرا کے نور کو ختمی مرتبت کی طرف منتقل کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی اللہ کی نگاہ میں عزت فاطمہ قرآن مجید سے بہت بلند ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی 6236 آیتیں اور 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا۔ 114 سورتوں میں سے دیکھیں کسی سورہ کے نزول پر پیغمبر گرامی اسلام نے اٹھ کر بڑھ کر اس آیت کا استقبال کیا ہو، اس سورہ کا استقبال کیا ہو، اس سورہ کو وحی کو وصول کیا ہو، نہ، اگر پیغمبر کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے قرآن وصول کیا، اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے وہ وحی وصول کی، اگر پیغمبر لیٹے ہیں جبرائیل آئے اسی حالت میں پیغمبر گرامی اسلام نے آیا قرآن مجید کی آیات کو وصول کیا ہے۔ 23 سالوں میں
ایک مرتبہ کسی ایک آیت کے نزول کے موقع پر ختمی مرتبہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، لیکن 18 سالوں میں یہ امام حاکم نیشاپوری صاحب مستدرک علی صحیحین، جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، جنہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کا تتمہ اور تکملہ تحریر کیا، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ پیغمبر اسلام اور بڑے بڑے محدثین نے 18 سالوں میں جب بھی فاطمہ زہرا پر دور سے پیغمبر کی نگاہ پڑتی، کل لما کا لفظ استعمال کیا، جب بھی پیغمبر کی نگاہ پڑتی تو احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے کہ اب فاطمہ آئیں، نہ، فقام الیہا، آگے چل کے جاتے، خود فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے، اور پھر تیسرا کام کیا کرتے، سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور استشمام کرتے۔ اور ایک مرتبہ سیدہ نے استفسار کیا کہ بابا آپ ہمیشہ میرا ہاتھ سونگھتے کیوں ہیں، استشمام کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر فرماتے کہ میں اسی سے بے بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور چوتھا کام ختمی مرتبہ سیدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، اور پانچواں کام سیدہ کو اپنے ہمراہ لے کے آتے۔ تو امام حاکم نیشاپوری نے لکھا فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اگر سیدہ کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ اور سید العلماء علامہ علی نقی نقن نے لکھا کہ جتنی دیر فاطمہ بیٹھی رہتی پیغمبر اسلام خود کھڑے رہتے۔ یہ ادب فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ، یہ مقام فاطمہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ بس آخری جملہ عرض کروں، وقت تمام ہوا۔ تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز شب ہے۔ تو کیا پیغمبر اس سے پہلے نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے، نماز شب نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ تو جب پیغمبر پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز تہجد کو قضا نہیں کیا، تو خدا کیوں فرما رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے؟ یہ تحصیل حاصل ہے۔ فلسفہ میں، منطق میں ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ایک کام جو پہلے سے انجام پذیر ہے، وقوع پذیر ہے، اور پھر آپ خواہش کریں تو یہ تحصیل حاصل ہے۔ مثلا یہ جوان عزیز تشریف فرمائیں، بیٹھے ہیں، اور میں کہوں آپ بیٹھ جائیں، تو اب سب میرے بارے میں تعجب کریں گے، شاید طولانی سفر کیا، میں تھک گیا اور ایسی بات کر رہا ہوں۔ یہ تحصیل حاصل ہے۔ پیغمبر پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد کبھی قضا نہیں کی، اور خدا فرما رہے کہ فصلی، آپ نماز پڑھیے، یہ نماز تہجد ادا کیجئے۔ تو پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے ختمی مرتبہ نماز تہجد کو، نماز شب کو مستحب کی نیت سے ادا کرتے تھے، لیکن عطا کوثر کے بعد اللہ نے ختمی مرتبہ پر نماز تہجد کو واجب قرار دے دیا، اور اب ختمی مرتبہ زندگی بھر نماز شب، نماز تہجد واجب کی نیت سے ادا کرتے رہے۔ تو سمجھنا ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ جو امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کی نماز تہجد کی نیت کو تبدیل کر دے سے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھی اور ساری زندگی نماز پڑھتے رہیے۔ اور نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے، چھوٹی قربانی نہیں، اونٹ نہر کیجئے۔ درحالی کی 108واں سورہ قرآن مجید کو، اور صرف ایک سورہ چھوڑیں، 110واں سورہ، سورہ مبارکہ نصر، خدا کیا فرماتے؟ اِذَا، جب، جَاءَ، آ گئی، نصر اللہ، اللہ کی نصرت، والفتح، اور آپ کو غلبہ حاصل ہوا، کامیابی ملی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا، يَدْخُلُونَ، فعل مضارع تسلسل و استمرار کو بیان کر رہا ہے، یدخلون، پہ ہم مسلسل، لوگ جوک در جوک ہزاروں کی تعداد میں داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، گروہ در گروہ، جوک در جوک ہزاروں کی تعداد میں کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، سبحان اللہ کہہ دیں، تسبیح کر دیں، کافی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ آپ کو دشمن پر غلبہ حاصل ہوا، آپ کو فتح حاصل ہوئی، ہزاروں لوگ کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں، تو آپ تسبیح پڑھ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، کافی ہے۔ تو پھر فاطمہ زہرا کون ہے کہ جن کے آنے پر سبحان اللہ کہنا کافی نہیں ہے، تسبیح کافی نہیں ہے؟ نماز پڑھیے، ساری زندگی پڑھتے رہیے، قربانی کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہو جانا، صحابی بن جانا، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان، یہ صحابی اسلام پر باقی رہے، اور اگر کوئی بھی فرد قیامت تک اسلام پر باقی رہے گا تو صرف اور صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔
ورنہ عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ عصمت ہوتی نہ عدالت ہوتی، جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی، ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ۔ خدا کسی نبی کو اس کائنات میں نہ بھیجتا اگر فاطمہ زہرا کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا۔ احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ، خدا نہ پیمبر کو اس کائنات میں بھیجتا نہ علی کو اس کائنات میں بھیجتا اگر سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجنا مقصد پروردگار نہ ہوتا۔ انچہ کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ، جو کچھ خدا نے اس کائنات میں بنایا صرف فاطمہ کی وجہ سے۔ گفت ان سبب نبی منم بفدائے فاطمہ، اس لیے پیغمبر جب فاطمہ زہرا کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی فرماتے تھے میری جان فاطمہ زہرا پر قربان ہو جائے۔ فاطمہ کون ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ لوگ بسا اوقات اس کے بارے میں تذبذب و تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سوچنے کا ایک خاص انداز ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہمارا طرز تفکر ہے، فوراً ہم افضلیت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ علی پیغمبر سے افضل ہیں، سیدہ دونوں سے افضل ہیں، نہ، اس حدیث قدسی میں افضلیت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، مقصدیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ورنہ اس حدیث کی سند سے متعلق آیت اللہ میر جہانی اصفہانی نے مستقل کتاب لکھی ہے، صرف سند سے متعلق ہر طرح کی تذبذب و تشکیک، شک و ریب سے ماورا بالاتر، کہ خدا فرما رہا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے مصطفیٰ اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی میں کائنات کو نہ بناتا۔ اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا میں آپ کو نہ بھیجتا۔ اور اے محمد، اے علی، دونوں سنو، لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا میں آپ دونوں کو نہ بھیجتا۔ مسئلہ افضلیت نہیں ہے، مسئلہ مقصدیت ہے۔ خدا حکیم خالق عقل کبھی بھی عبث، اضافی، غیر ضروری، بے نتیجہ کام انجام نہیں دے سکتا کہ ایک کام شروع کرے اور اس کو بے نتیجہ چھوڑ دے، اس لیے کہ نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے۔ قانون ہمیشہ نافذ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ورنہ صرف قانون برائے قانون کی ارزش نہیں ہے۔ قانون کی اہمیت کا راز اس کے نفاذ میں پنہان ہے، اس لیے ولایت کو واجب قرار دیا، اس لیے علی کی امامت پر پیغمبر اسلام کی 23 سالہ رسالت کو موقوف قرار دیا کہ بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ یہ کام نہ کریں تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی ایک کام بھی انجام نہیں دیا۔ اس لیے کہ قانون نبوت ہمیشہ کے لیے نفاذ کے بغیر رہ جائے گا، یعنی نبی کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ اور پھر جب خود یہی نظام عظمی ولایت محرز خطر میں آیا کہ جو 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں اور زحمتوں کے تحفظ کی ضمانت ہے، تو اس ولایت کو کون بچائے جبکہ پورے مدینے میں سکوت ہے، سناٹا ہے، مہاجر خاموش، انصار خاموش، بنو امیہ خاموش، علی اولاد علی، اصحاب علی، بنو ہاشم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اس سارے ہنگام میں وہ ایک اعلان جو سارے انبیاء کی نبوتوں کی بقا کی ضمانت ہے، اعلان غدیر، علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت، قیادت، سیادت، امامت، رہبری کا اعلان، اسے قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں تک، باشعور انسانوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ اس ایک مقصد کے حصول کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں آشکار فرمایا۔ فاطمہ زہرا سر عظمی پروردگار، حق تعالیٰ کا سب سے بڑا راز، اللہ اپنے نور کو فاطمہ زہرا کو کبھی اس کائنات میں نہ بھیجتا اگر مقصد پروردگار فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر حاصل ہو سکتا۔ انحصار ہے، منحصر ہے، جبکہ ہر طرف سکوت ہے، سناٹا ہے، محنت انبیاء ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی، اور حزب حاکم خوش ہے، مطمئن ہے کہ ہم نے ہر طرح سے کامیابی حاصل کر لی، تمام ممکنہ خطرات سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئے، اب حکومت کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی باک نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی آواز بلند ہو سکتی ہے جسے قیامت تک کبھی خاموش نہیں کیا جا سکتا، اور وہ آواز صدیقہ کبریٰ، ام ابیہا، ام الائمہ، ام انبیاء، سیدہ زہرا کی آواز، اور کیا انداز اختیار کیا۔ حزب حاکم خوش، مطمئن، حکومت بن گئی، تمام خطرے نمٹ گئے، لیکن ایسے حال میں سیدہ زہرا اپنے گھر سے چلی، جناب ام سلمہ آگے بڑھی، نبی زادی مجھے بھی ہمراہ لے جائیں۔ فرمایا نہ، یہ فاطمہ زہرا کا محاذ ہے، میں نہیں چاہتی میرے بابا کے حرم کی حرمت پائمال ہو جائے۔
آپ گھر پہ رکیں، فاطمہ خود جائیں گی۔ بنو ہاشم کے جوان آگے بڑھے، فرمایا آپ رک جائیں، میرے ہمراہ نہ جائیں کہ دشمن میری اس نہضت اور تحریک کو منفی رنگ دے گا کہ فاطمہ زہرا جنگ کا ارادہ رکھتی تھی۔ بنو ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں سیدہ گھر سے چلی، دو بیٹے حسن اور حسین، دونوں کو لے جائیں، دونوں کو چھوڑ جائیں نہ، ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئیں۔ حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ کیوں حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ جس حسین کے آنے پر خود وارث حدیث محمد مصطفیٰ حسین کو دیکھ کے ممبر سے نیچے اتر آتے تھے، اس حسین کی آنے پر پیغمبر کی مسند پر بیٹھنے والا شخص کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرے۔ دو بیٹیاں ہیں، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، دونوں کو لے جائیں، دونوں کو چھوڑ جائیں نہ، زینب صغریٰ کو گھر میں چھوڑا، زینب کبریٰ کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ کیوں؟ جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا، اسے گھر میں چھوڑا، اور جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں خود صدیقہ کبریٰ کے لہجے میں طاغوت اور باطل اور دشمن کو للکارنا تھا، اسے زینب کو ساتھ لے کے گئیں تاکہ زینب سیکھ لیں کہ اپنے زمانے کے طاغوت کو کیسے للکارا جاتا ہے۔ اور جب سیدہ پہنچی ہیں، دعویٰ دائر کیا، ایک مرتبہ جب گفتگو کی تو حزب حاکم نے اس تحریر کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد جب مسلسل سیدہ 2.5 گھنٹے تک گفتگو کرتی رہیں اور آیات کے انبار اس ترتیب سے کہ حزب حاکم کو پہلے قاعدہ ید بیان کیا، پہلے اپنے قبضے کو بیان کیا کہ گواہ تمہارے ذمے، جبکہ 4 سال سے فدق میرے تصرف میں ہے اور تو مدعی ہے، تو جو مدعی ہے نہ تو وہ جج بن سکتا ہے، نہ حکم بن سکتا ہے، نہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ بات کرے تو گواہ خود اس کے ذمے، تو گواہ لے کے آ، نہ کہ مجھ سے گواہ طلب کر۔ یہاں تک کہ پھر اس نے دوسری بات کی اور سیدہ نے پھر فرمایا اگر اس کو نہیں مانتے، میرے قبضے اور تصرف کو نہیں مانتے، تو پھر ہبہ کی تحریر دکھائی، اس کو بھی رد کیا، اور اس کے بعد ایک جھوٹی حدیث گھڑی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنہ صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث قرار نہیں دیتے۔ جلدی میں جو حزب حاکم نے حدیث گھڑی، اس سے ایسی غلطی ہوگی کہ خود اپنے جال میں پھنس گیا۔ اگر یہ کہتا کہ پیغمبر اسلام نے اپنا کوئی فرمایا ہے کہ میرا کوئی وارث نہیں، تو شاید بات بن جاتی، لیکن جب پورے انبیاء کی بات کی تو ایک مرتبہ وراثت کی تمام آیات جو بسم اللہ سے والناس تک قرآن مجید میں بیان ہوئی، ایک ایک کر کے سیدہ نے ساری آیات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تو مجھے میرے بابا کی وراثت سے محروم کرتا ہے تو اس پہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ 2 افراد کو اپنے باپ کی وراثت نہیں ملتی، یا تو اپنے باپ کا قاتل ہو، یا پھر وہ اس کے دین سے پھر جائے کافر ہو جائے، تو کیا تو مجھے کافر سمجھتا ہے؟ یہاں تک کہ حزب حاکم مجبور ہوا اور دوبارہ پھاڑنے کے باوجود جو شروع میں تحریر پھاڑی تھی، سیدہ کے خطبے کے اختتام پر دوبارہ سے اس نے وہی تحریر اپنے ہاتھ سے لکھی، لیکن جو اس کے بعد کے مراحل تھے بڑے مشکل مراحل تھے۔ دشمن مجبور ہو کر تحریر سیدہ کو دی، اور سیدہ جب چلی، جب آ رہی تھی تو حسین کے ساتھ تھی، لیکن واپسی پر جو امام حسن بعد میں پہنچے تھے، امام حسین اپنے بابا علی کے ساتھ آگے آگے چل کے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے، اور امام حسن اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ہمراہ جا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ پہلے نے تو تحریر لکھ دی، لیکن دوسرا افراد ایک مرتبہ غصے سے کہنے لگا کیوں لکھا؟ آج اگر فدق دے رہے ہو کل خلافت بھی دینا پڑے گی۔ بالآخر وہ خود غصے سے دوڑا دوڑا پہنچا، وقت تمام ہوا، بس میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ سیدہ گھر نہیں پہنچی تھی، علی امام حسین یہ 2 شخصیتیں گھر کے قریب تھیں، اس جناب سیدہ امام حسن مجتبیٰ کے ہمراہ ابھی گلی میں تھی، گھر نہیں پہنچی تھی کہ وہ شخص پہنچا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہنے لگا نبی زادی وہ تحریر میرے سپرد کیجئے۔ سیدہ نے فرمایا وہ تحریر میرا حق ہے، میں آپ کو ہرگز نہیں دوں گی۔ کہنے لگا اگر آپ نے نہ دی میں زبردستی لوں گا۔ فرمایا میں کسی طور کی تحریر تمہارے سپرد نہیں کروں گی، یہ میرا حق ہے، یہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کی طرف سے مجھ تک منتقل ہوا۔ کہ فاطمہ وہ تحریر دے دیجئے ورنہ میں زبردستی آپ سے حاصل کروں گا، بس میرے عزیزوں مجھے معاف کیجیے گا، یہ سخت روایت ہے، میں اشارتاً 2 جملے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ایک مرتبہ یہ شخص ایک قدم آگے بڑھا، سیدہ ایک قدم پیچھے ہٹی، یہ دوبارہ ایک قدم آگے بڑھا، سیدہ دوبارہ ایک قدم پیچھے ہٹی، یہ تیسری مرتبہ اس نے قدم اٹھایا آگے بڑھنے کے لیے، تحریر چھیننے کے لیے۔ سیدہ نے پیچھے بڑھنا چاہا لیکن پیچھے دیوار تھی۔ اب اس شخص نے ایک مرتبہ جب زبردستی کرنا چاہی، تحریر چھیننا چاہی، ایک مرتبہ جب سیدہ نے اپنی مٹھی کو بھینچا، اس شقی نے اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار کا دستہ بی بی کے ہاتھوں پر مارنا شروع کیا، اور اس کے بعد ایک شقی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ایک ایسا تماچا سیدہ زہرا کے رخسار اطہر پر مارا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔